بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر۔ اس سورہ مبارکہ میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورہ فاطر۔ یہ سورت مکی عہد میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر کا زمانہ نزول قریب قریب ہے۔ یہ سورت 2 ناموں سے مشہور ہے، فاطر اور ملائکہ۔ یہ دونوں لفظ پہلی آیت میں مذکور ہے۔ کفر و شرک، فسق و فجور اور جہالت کے گپ اندھیروں میں انسانیت کا کارواں عرصے سے ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ وہ ان اندھیروں سے اب اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ ٹھوکر پر ٹھوکر کھانے کے باوجود بھی ندامت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے ہی حالات کے دوران اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا کہ مخلوق کو تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی چمکتی دمکتی شاہراہ پر گامزن کرنے کا فریضہ اس سورہ مبارکہ میں بھی انجام دیا جا رہا ہے۔ مضامین سورہ فاطر۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑی وضاحت اور انتہائی صراحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ نیک و بد پر کیا نتائج مرتب ہونے والے ہیں۔ ویسے تو سورہ مبارکہ کی ہر آیت گنجینہ معرفت اور مخزن ہدایت ہے، لیکن چند مضامین خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی کی عظمتوں اور شان کبریائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے پہلو بہ پہلو مشرکین کے باطل معبودوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ذات جو یہ اختیار رکھتی ہو کہ جس کو جیسے چاہے پیدا کر دے، وہ چاہے جتنا چاہے دے اور جس وقت چاہے اپنی نعمتیں واپس لے لے، اور زمین و آسمان میں کوئی ایسی قوت نہ ہو جو اس فیصلے کو بدل دے، تو وہی قوی اور عزیز ساری دنیا بلکہ ساری کائنات کا معبود اور پروردگار ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی ایسا نہیں کہ جسے خدا سمجھا جائے یا اس کی پرستش کی جائے۔ اس مضمون کو اس سورت میں مختلف انداز میں کئی بار دہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر تشریف لائے، جن کے پاک و طاہر قلب مبارکہ میں شفقت و خلوص اور محبت کا سمندر موجزن تھا، ان کی ہر آن یہ کوشش، محنت اور دعا تھی کہ بھولا ہوا انسان اپنے آپ کو پہچان لے اور اس کا سینہ علوم لدنیا کا مخزن بن جائے۔ لیکن جب وہ رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات کفار کے بے جا انات اور تعصب کو دیکھتے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی، لیکن اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار تسلی دے رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔ اگر یہ ہدایت قبول نہیں کرتے تو ان کی قسمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ اور افسردہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ان کی قوموں نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ دنیاوی زندگی کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ اہل دنیا جو سرور و عیش اور جاہ و جلال میں اپنا وقت بسر کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی حسرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بھی چاہنے لگتے ہیں کہ انہیں بھی عیش و نشاط میسر ہو اور لوگ ان کے روب و دبدبے میں آ جائیں، مگر وہ اس ظاہری چمک دمک کے اندر جھانک نہیں سکتے، ورنہ ان کے اندر
جتنے خوفناک اندھیرے ہیں وہ انہیں نظر آ جاتے اور وہ اس پر یوں لٹو نہ ہوتے۔ فطرت انسانی طبعی طور پر گناہوں سے متنفر ہوتی ہے، مگر شیطان گناہوں کے راستوں کو آراستہ و پیراستہ کر کے پیش کرتا ہے کہ وہ اس پر فدا ہو جاتے ہیں اور اپنی فطرت کے برخلاف گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں بڑی واضح تنبیہ فرما دی کہ اے لوگوں، کان کھول کر سن لو، تمہیں دنیاوی زندگی کے یہ ٹھاٹ باٹ راہ حق سے برگشتہ نہ کر دے۔ یہ سراب ہے، ابلیس اور اس کے تیار گماشتے تمہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بدکاریوں کا خوگر نہ بنا دے۔ یاد رکھو، شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے۔ اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھا کرو، ورنہ وہ تمہیں دھوکہ دے کر قعر جہنم میں گرا دے گا۔ پہلے اپنی قدرت و حکمت و کبریائی کی دلیلیں پیش فرمائی، ان میں فکر و تدبر کی دعوت دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اہل علم ہی نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح اہل علم کی عزت افزائی فرمائی اور یہ بھی فرما دیا کہ اہل علم وہ ہیں جو آیات ربانی میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان اسرار و رموز کا سراغ لگاتے ہیں جو کائنات کے مختلف رویوں میں جلوہ نما ہے۔ آخر میں بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت رحیم و کریم نہ ہو تو ہر بدکار کو چشم زدن میں نیست و نابود کر دے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو بار بار سنبھلنے کی مہلت دی جائے اور ان پر قبول حق کا دروازہ کھلا رکھا جائے تاکہ وقت مقررہ سے پہلے جو چاہے آ کر اپنے دامن حیات کو رحمت خداوندی سے معمور کر لے۔ مختصر خلاصہ سورہ فاطر۔ سب خوبیاں اللہ کو جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، 2 3 3 4 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں پر کھولے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو روک دے تو اس کی روک کو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی بھی خالق ہے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو یہ تم سے پہلے بھی کتنے رسول جھٹلا گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف سے پھرتے ہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز وہ تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر وہ فریب نہ دے، وہ بڑا فریبی ہے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے ملاتا ہے کہ دوزخیوں میں سے ہو، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور شان کی نشانیاں بتائی، نیک عمل کرنے والوں کا ذکر، پھر 2 سمندروں کے ملنے کا کہ اللہ کی قدرت کہ دونوں کے پانی کے ذائقے مختلف مگر ایک دوسرے میں نہیں ملتے، پھر سورج چاند کا ذکر، پھر اپنے فضل تلاش کرنے کا حکم، پھر اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج، اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیاں اسی کی ہیں، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ کام اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔
اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور سب کو اپنے اپنے بوجھ اٹھانے ہوں گے قیامت کے دن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا ڈرانا بس انہی کو کام دیتا ہے جو بے دیکھے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ستھرا ہوا اور اپنے ہی کام کو ستھرانا اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مثال بیان فرمائی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سناتا، ڈر سناتا، اور جو کوئی گروہ تم سب میں ایک ڈر سنانے والا گزر چکا، اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، اور پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کتاب کے ساتھ بھیجے، اور پھر کفر کرنے کی وجہ سے ان کافروں کو پکڑا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ نعمتیں جو انسان کے لیے عطا کی ان کا بیان، بے شک وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر۔ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز گھاٹا نہیں، اور ان کے ثواب ان کو بھرپور دے گا، اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا غضب فرمانے والا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے وہی حق ہے، اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ آگے بھی ہدایت والے اور گمراہی کرنے والوں، شر پھیلانے والوں، نظام قدرت کو للکارنے والوں کو سخت وعید۔ آگے اللہ کے قابو میں ہے زمین و آسمان کی سب مخلوق، اور اللہ بڑے علم والا ہے۔ سب کے لیے پیغام کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور آخرت کا بھی طے ہوا اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ ڈھیل دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک۔